بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ تنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے۔ برلب موٹر وے نزد فیس بک۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301 4540483 0344 مجرم ہوں زمانے کا، محشر میں محشر میں برم رکھنا، رسوائی زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا، رسوائی زمانہ ہوں، دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا، زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، خاتم النبیین، وعلی آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته وأهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، ماہ ذوالحج قربانی کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں قربانی اہل توفیق، صاحب استطاعت، صاحب ثروت لوگ تیاریوں میں مصروف ہیں۔ حجاج کرام مکہ مدینہ پہنچ چکے، وہ وہاں قربانیاں کریں گے، اور اہل ایمان باقی جو رہ گئے ہیں وہ جہاں جہاں ہیں اسی حج کے رکن میں شمولیت کے لیے، کہ چلو وہاں نہیں جا سکے تو وہاں کی کوئی نشانی تو ہمارے پاس بھی ہو۔ اس لیے آج کا جمعہ مختصر تو میں قربانی کا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد کچھ قربانی کے مسائل بھی عرض کرنے ہیں۔ برادران اسلام، عبادت اور قربانی کا تصور، یہ دونوں بالکل ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک قربانی کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض فرمایا تو اس میں بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزہ فرض کیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم دل گرفتہ نہ ہونا کہ تم پر ہی فرض ہے، تم سے جو پہلے گزرے تھے ان پر بھی فرض ہے۔ اسی طرح یہ جو قربانی ہے یہ بھی صرف حضور کی امت نہیں دیتی۔ سورہ حج قرآن حکیم میرے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ رکھ چھوڑا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، اس میں کوئی بھی امت باہر نہیں، ساری امتیں آ گئیں۔ قرآن مجید نے وضاحت کر دی کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کے ہاں قربانی کا تصور موجود نہ ہو۔ اور قرآن حکیم
سورۃ مائدہ میں اس کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے کہ قربانی کب سے ہے، تو سورۃ مائدہ 6واں سپارہ اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، میرے نبی انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی بات بتاؤ۔ کیا بات؟ ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اب حابیل اور قابیل کی باہم جو دشمنی خصومت تھی اس کی وجہ کیا بنی؟ اللہ فرماتا ہے اذ قربا قربانا، دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جو قربانی کی تو قربانی تو پھر تب سے ہوئی، انہوں نے دونوں نے قربانی پیش کی۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل احدہما ولم یتقبل من الآخر، اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرما لی، دوسرے کی رد کر دی۔ جس کی قربانی رد ہو گئی اس کے دل میں اس کے خلاف حسد کا جذبہ پیدا ہوا، جس کی قربانی قبول ہو گئی حسد پیدا ہوا کہ اس کی قبول کیوں ہوئی، میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی۔ اب اس نے بھائی کو کہا، حسد کی آگ ہے نا بھڑک اٹھی، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے مار ڈالوں گا، میں تجھے، بھئی کیوں مارے گا، میرا قصور کیا ہے، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانیاں سب دیتے ہیں تو قبول کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمل سب کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ سب کا عمل قبول بھی ہو۔ نمازیں سب پڑھتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سب کی نمازیں قبول بھی ہوں۔ حج سب کرتے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آتی ہیں بہاریں گلشن میں ہر پھول مگر کب کھلتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر پھول ہی کھلے، کچھ پھول کھلتے ہی مرجھا جاتے ہیں۔ اب اس سے تاریخ کا پتہ چل گیا کہ قربانی کب سے ہے، تو جواب یہ ہے کہ آدمی جب سے ہے قربانی۔ تو کم از کم یہ تسلی ہو گئی کہ یہ بار اگر کوئی سمجھتا ہے تو ہم پہ نہیں ہے، پہلے بھی۔ اب قربانی جو تھی ہر امت میں موجود رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اس کے اندر ہم بھی ہیں، ملت ابراہیم، اس کے اندر عبادت کے 2 جزو تھے اور دونوں لازم و ملزوم تھے، بالکل اسی طرح جیسے پھول اور خوشبو، جسم اور روح، جیسے یہ جدا نہیں ہیں، یہ 2 جز اکٹھے رہے ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 2 چیزیں، ایک عبادت گاہ اور ایک قربان گاہ، ایک عبادت گاہ ایک قربان گاہ، یعنی عبادت اور قربانی
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے دو ایسے جزو تھے جو ان کی زندگی سے جدا نہیں ہوئے۔ عادت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ جہاں بھی انہیں اللہ کے انوار تجلیات آتے دکھائی دیتے، وہ وہاں دو کام کرتے تھے۔ ایک تو وہاں عبادت گاہ بنا دیتے تھے، دوسرا قربان گاہ بنا دیتے تھے۔ عبادت گاہ اور قربان گاہ دونوں کٹھی بناتے تھے، صرف اکیلی عبادت گاہ یعنی مسجد نہیں بناتے تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جہاں رہنا وہاں صرف ماتھا نہیں ٹیکنا، وہاں صرف سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہنا، یہ کام بھی کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیڑ، بکریاں، گائیں وافر مقدار میں بخشی تھیں، بڑھتی رہتی تھیں۔ ان کا کام یہ بھی ہوتا تھا اس عبادت خانے کے ساتھ ایک قربانی کی جگہ بناتے تھے۔ وہاں آپ کی عادت تھی، مہمان آیا آپ نے فٹ بغیر پوچھے پڑھ بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ تھی عادت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب آپ کہیں گے بیت اللہ بنایا تو وہاں بھی کوئی قربان گاہ تو پھر ہوگی۔ یہ جو مروا کی پہاڑی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کی جگہ کون سی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کہاں کیا تھا؟ مروا۔ ادھر کعبہ ہے اور کعبہ کے بالکل سامنے صفا ہے، ادھر مروا، یہ پہاڑیاں ہیں۔ یہ جو مروا والا علاقہ ہے تورات سے بھی یہی ثابت ہے، تورات سے بھی یہی ثابت ہے کہ مروا جو جگہ ہے یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا عمل ہوا، فدیے میں دمبا آ گیا۔ تو ادھر کعبہ ہے اور تھوڑا بالکل فاصلہ ساتھ ہی قربان گاہ جہاں اسماعیل علیہ السلام کا انہوں نے سر ٹکایا، چھری چلائی۔ تو مکے کے اندر بھی ادھر کعبہ ادھر قربان گاہ ہے۔ تورات جو کتاب ہے یہ اس کے اندر مختلف اس کے آرٹیکل سمجھ لیں۔ ایک ہے کتاب پیدائش تورات میں یہ واقعہ یوں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا بیٹا قربانی کے لیے پیش کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو تیار کیا اور بیٹے کو ساتھ لے کے اپنا گدھا تیار کیا، 2 نوکر تیار کیے خادم، اور 2 خادموں کو ساتھ لیا، گدھے کو ساتھ لیا، گدھے کے اوپر لکڑیاں ڈالیں، لکڑیاں لاد کے چل پڑے اور کہاں پہنچے؟ مروا پر۔ یہاں پہنچ کر اپنے گدھے کو بھی ٹھہرایا، دونوں خادموں کو کہا تم یہاں ٹھہرو۔ میں نے کہا نا عبادت اور قربانی بالکل ساتھ ساتھ چلے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ تو آپ نے ان کو کہا تم یہاں ٹھہرو، میں ذرا یہاں اپنے رب کی پہلے عبادت کر لوں، میں اپنے رب کی پہلے عبادت کر لوں۔ ذبح کرنے والا اور ذبح ہونے والا دونوں آ کے سجدے میں پہلے گر گئے ہیں، سجدے میں گر گئے ہیں، اللہ کی عبادت کی ہے، پھر پلٹ کے آئے ہیں اور آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا عمل ہو رہا ہے۔ تب سے لے کر اب تک ملت ابراہیم کا یہ عمل چل رہا ہے۔ آپ اور ہم پہلے ذبح کرتے ہیں یا پہلے عبادت کرتے ہیں؟ ہم بھی پہلے اسی طریقے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم ملت ابراہیم میں ہیں، ہماری ملت ابراہیم ہے۔
پہلے مسجد میں عیدگاہ میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر جا کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تاکہ ہمارے بابا کی سنت جاری و ساری رہے۔ سمجھ آ گئی؟ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلی ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا عمل ہو رہا تھا، پہلے عبادت گاہ میں، قربان گاہ میں، اور دونوں بالکل ساتھ ساتھ، پہلے عبادت ہوئی پھر قربانی ہوئی۔ لیکن عجب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تورات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لکڑیاں بھی ساتھ لائے تھے۔ وہاں سالن پکانے کے لیے لکڑیاں نہیں لائے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو قربانی کرنے والا کرتا تھا وہ اس کو پھر آگ دکھاتا تھا۔ اگر آگ لگ جاتی، قربانی جل جاتی تو وہ سمجھتا تھا قبول ہو گئی، اگر نہیں جلی تو مردود ہو گئی۔ کیا جگر ہے کہ بیٹا ہو اسماعیل جیسا، باپ لکڑیاں لے کے آیا ہے کہ پہلے چھری چلاؤں گا پھر لکڑیوں میں رکھ کے جلاؤں گا، اور ماتھے پہ شکن نہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ ذبح کرنے کی تیاری مکمل، جلانے کی تیاری بھی اگر یہ درست مانا جائے تو مکمل۔ اور پھر کر کیا رہے ہیں؟ پہلے شکر کا سجدہ ادا کر رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کی بارگاہ میں اپنی جان، اپنا جگر، نور نظر دینے کے لیے آ رہے ہیں، قربان کرنا رد نہ کرنا۔ تو قربانی کا عمل شروع کہاں سے ہوا؟ آدم علیہ السلام سے۔ چلتا چلتا اس نے اتنی ترقی کی کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا حصہ بن کے رہ گیا۔ ہم قربانی کرتے ہیں سال کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہر روز جاری رہتی تھی، کسی نہ کسی شکل میں، یہ 26ویں پارے میں غالباً سورہ زاریات ہے، اس میں بھی ہے، اور شاید سورہ ہود میں بھی ہے کہ فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ فرشتے آئے مہمان بن کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ہم تو پوچھتے ہیں کہ جناب خیریت سے ہیں؟ چا پیو گے کہ کاوا، ٹھڈا پیو گے کہ تتا؟ مطلب یہ ہے کہ کنج ٹل نہیں۔ ہم پوچھ کے اگلے کو تیار کر دیتے ہو کہ جی کچھ نہیں پینا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کام یہ ہوتا تھا، مہمان آیا، سلام لیا، اگلا نہیں پوچھا کہ بھوکے ہو یا رج کے آئے ہو، سیدھے گئے۔ جاب عجل حنیذ، پورے کا پورا وچھا، کیا بکری نہیں، بکرا نہیں، مینڈا نہیں، دمبا نہیں، پورے دا پورا بیل ہی ذبح کر کے پھر اس کو بھون کے اٹھا کے لے آئے۔ اب آ کے دیکھا تو مہمان ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے، مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے پتہ نہیں انہیں پسند نہیں آ رہا، تو وہ بولے، انہوں نے کہا جناب اساں کھان والے نہیں، تو تجھی کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم آئے ہیں لوط علیہ السلام کی بستی کی خبر لینے، بس آپ سے سلام کرنا تھا، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ سخی ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم کی کنیت تھی ابو الزیفان، مہماناں دا پیو۔ تو اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ مہمان نوازوں کا بادشاہ۔ دنیا میں جتنے مہمان نواز پیدا ہوئے ہیں سب کا سردار ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یعنی یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ چڑھ چڑھ کے پہاڑ پہ
تکتے رہتے تھے کہ کوئی مہمان آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، اور اگر کسی دن مہمان آیا نہیں انہوں نے کھانا کھایا نہیں۔ ساتھ والے خلیفے بھی دعا کرتے رہتے تھے، ربا کوئی مہمان بھیج نہیں تھے بھوکے مر جاواں گے۔ خلفاء، خدام، ساتھی، احباب وہ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ کوئی مہمان جلدی بھیج، کیونکہ جب تک مہمان آئے گا نہیں ہمارا بابا کھانا کھلائے گا نہیں۔ تو دو چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یاد رکھیں، عبادت، قربانی۔ عبادت گاہ، قربان گاہ، جہاں بھی گئے عبادت گاہ بھی بنائی، قربان گاہ بھی بنائی، کیونکہ دونوں آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے۔ اسی لیے جب کعبہ بنا تو ساتھ ہی مروہ ہے۔ اب آپ کہیں گے اب قربانی مینا میں ہوتی ہے، یہ اس لیے مینا میں ہوتی ہے کہ اب وہاں بن گئی عمارتیں، کعبہ گیا پھیل، حرم گیا پھیل، وہاں اب قربانی ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے پورا حرم ہی قربان گاہ بنا دیا گیا۔ پورا حرم قربان گاہ، مینا میں کر لیا ہو گئی، سڑک پہ کر لیا ہو گئی، لیکن انتظامی معاملات کی وجہ سے مینا میں ہوتی ہے، ورنہ قربانی کی اصل جگہ جو تھی وہ کعبہ شریف، بیت اللہ شریف کے ساتھ مروہ والے علاقے میں تھی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں چند فٹ کا فاصلہ ہے، یہاں یہ قربان گاہ تھی۔ اس لیے تاریخ قربانی نئی نہیں، ہمارے لیے نہیں، آدم علیہ السلام سے چلی، ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہوئی، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، یہ بھی یہی کرتے تھے، عبادت گاہ بھی بناتے تھے، قربان گاہ بھی بناتے تھے۔ چلتے چلتے ہم تک آئی تو ہمارے رب نے ہمیں پہلے تسلی دی۔ پہلے حج کا ذکر ہے سورۃ حج میں، آگے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا منسکا، اے میرے محبوب کی امت، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، ہر امت قربانی کرتی رہی ہے۔ اب قربانی کریں تو کیسے کریں؟ فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی کرو، کیا کرو، کس طریقے سے کرو؟ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے بے زبان جانوروں میں سے ان کو اللہ نے بخشے ہیں، یہ ان پر اللہ کا نام لے کے ان جانوروں کو ذبح کریں۔ اللہ کا نام لے کے جانوروں کو، یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دور گزر گیا، اب آگے آتے آتے دنیا بت پرستی کے اندر پڑ گئی، کچھ ستارہ پرست ہو گئے، کچھ آگ پرست ہو گئے، مخلوق گمراہ ہوئی، انہوں نے قربانی تو نہ چھوڑی لیکن قربانی کی شکل بدل دی۔ قربانی تو جاری رہی لیکن قربانی کی شکلیں بدل گئیں۔ آدم علیہ السلام کے بچے نے قربانی دی تو اللہ کے لیے، خلیل اللہ قربانی کرتے رہے تو اللہ کے لیے، اور باقی امتوں میں قربانی رائج رہی اللہ کے لیے، لیکن یہ آگے چلتے چلتے معاملہ یہاں تک بگڑا کہ قربانی کی شکل بگڑتے بگڑتے اب قربانی دیوتوں کے ماننے والوں نے، دیوتا جو ہوتا ہے اس کو وہ خدا کی جگہ لے آئے، انہوں نے ان کے لیے قربانی شروع کر دی، پتھر کے پجاریوں نے پتھروں کے لیے قربانی شروع کر دی، اب اپنے بتوں کے اوپر قربانی چڑھاتے لیکن اس کا خون اٹھاتے اور آ کر کعبہ شریف پہ مل دیتے۔ خون کدھر ملتے؟ کعبہ پہ، لے تو بھی راضی رہو۔ اب اللہ پہ کیا احسان کر رہے ہیں؟ ان قربانیوں کا خون کس پہ لگاتے؟ بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف کی دیواروں کو آ کے انہوں نے اس خون سے وہ سارا ملوث کر دینا، کعبے کی دیواریں لت پت ہو جانی خون سے،
اب انہوں نے اس طریقے سے بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھانے اور قربانی کی پھر دو شکلیں. ایک یہ شکل ہوتی تھی کہ سال کے بعد خاص موسم میں خاص رت میں، جیسے ہم کرتے ہیں قربانی خاص موسم میں کرتے ہیں، خاص دن کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح خاص دن ہوتا، میلہ لگتا، خاص موسم ہوتا، اس موسم میں اپنے دیوتا اپنے بتوں کے لیے آ کے قربانی کرتے. اور ایک وہ قربانی ہوتی تھی جو موسم کے ساتھ خاص نہیں ہوتی تھی، وہ ہوتی تھی جیسے منت کی قربانی. وہ ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی منت مانتے ہیں کہ گائے دوں گا اللہ کے لیے، بکرا دوں گا اللہ کے لیے، ہم بھی وہ بھی غیر متعین قربانی کرتے تھے. اب وہ کرتے کیا تھے کہ اس بت کے لیے دے رہا ہوں یہ قربانی تاکہ یہ بت خوش ہو جائے، موسم ٹھیک ہو جائے، یہ بت خوش ہو جائے، روزی وسیع ہو جائے، یہ بت خوش ہو جائے، یہ مصیبت آنے والی ٹل جائے. یہ تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ تیسرا کام زر، دھن، دولت یہ بھی لٹاتے تھے اپنے بتوں کے اوپر. یہ تینوں چیزیں ہم بھی کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھئی ہم پیسہ اللہ کے راہ پہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں. منت مانے تو اس منت کو پورا کرتے ہیں. خاص مہینہ نہیں ہے، خاص سال نہیں ہے، اور خاص بھی ہے کہ 10ویں ذی الحج، 11، 12 ہم یہ 3 دن قربانی کرتے ہیں، خاص دنوں میں کرتے ہیں. تو وہ بھی بت پرست کافر مشرک سارے جو کرتے تھے وہ تینوں عمل ہم بھی کرتے ہیں. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے یہ کیا کہ وہ عمل رہنے دیا، کیونکہ عمل پہلے سے جاری تھا. عمل کی ڈائریکشن کو بدل دیا، عمل کے رخ کو بدل دیا. کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. بس سٹیرنگ موڑ دیا، ڈائریکشن اس کی چینج کر دی، اس کی سمت بدل دی. کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جانور، یہ دھن، یہ دولت، یہ تمہارے پاس رب کی امانت ہے، نہ پتھر کی ہے، نہ بت کی ہے، نہ جن کی ہے، نہ دیوتے کی ہے. لہٰذا تو دیوتوں کو، جنوں کو، بتوں کو مت دے، جس کی چیز ہے اس کو دے. یہ جان کس نے پیدا کی؟ اللہ. فرمایا یہ میری پیداوار ہے، میری مخلوق ہے، تجھے کس نے؟ اسی لیے یہاں قرآن میں کہا عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، یہ ان بے زبان جانوروں کو ذبح کریں جو جانور ان کو رب نے دیے ہیں. فرمایا یہ کیا ہوا؟ چیز میری لے کوئی اور جائے، نہ جان، نہ روح، نہ بدن، نہ آنکھ، نہ ناک. جن کا پلے جن کے کاکھ نہیں، میری چیز، میرے نام کی چیز غیروں کو دے رہے ہو. لو میری چیز میرے حوالے کرو. صرف یہی چیز میری نہیں، یہ جانور بھی میرے، یہ تیرے گھر میں دھن دولت بھی میں نے دیا، میرا. صرف یہ نہیں بلکہ تو بھی میرا ہے. قربانی صرف ان کی نہیں، تو بھی تیار رہے. اگر میرے دین کو ضرورت پڑی تو کر وعدہ کہ تو اپنی گردن بھی کٹائے گا. ان بتوں کے نام جو تو قربانی کر رہا ہے یہ تجھے دیں گے کیا؟ کچھ سودا بندہ کرتا ہے تو کچھ لین دین گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو کیا لے رہا ہے؟ ان کو جو سب کچھ دے رہا ہے یہ تجھے کچھ نہیں دینے والے. میرے ساتھ سودا کر، اور میں سودا تیرے ساتھ کر رہا ہوں رحمت کر کے، ورنہ چیز بھی میری تو میں بغیر کچھ لیے
دیے بھی لے سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں تجھے عارضی مالک بنا دیا ہے، لے تیرا میرا سودا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، فرمایا رب نے کہا کہ یہ جان مجھے دے، یہ جنت تو لے، ایک ہاتھ دے، ایک، اور کیا احسان ہے، مہربانی ہے نا جناب۔ انجی ہے نا کہ اے میں کپڑا دیواں جی، لو جی آصف صاحب پھاڑ لو، میں نے آپ کو دیا، انہوں نے لے لیا، لو بابا جی لے لیا، اور پھر میں شام کو کہوں اس کا 100 روپیہ لے لو، یہ مجھے دے دو، انہاں تے رقص کرنا ہے، لو مفتو مفت 100 روپیہ وٹی گیا۔ وہ کہنا جان دے دی، جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جس کی چیز تھی اسی مالک کو دے دی، حق تو تب ادا ہوتا کہ چیز میری ہوتی، میں اس کو دیتا، چیز اسی کی، دی بھی اسی کو، وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، میں نے کیا دیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہ دیا، یہ اس نے کرم کیا کہ مجھ نکمے کو خود چیز دے کے مالک ٹھہرا دیا۔ فرمایا سودا کریے، جی کریے، کی لینائی، 10 کی لینائی مل، انہیں آکھیا جان دے دے، بے ان لہم الجنہ، یہ پورے کا پورا باغ بہشت لے لے۔ اللہ نے قربانی کی ڈائریکشن بدل دی، اللہ نے سمت بدل دی، بتوں سے بچا لیا، بت پرستی سے بچا لیا، آگ سے بچا لیا۔ اب قربانی کس کے لیے؟ فرمایا یہ قربانی نہ بت کے لیے، نہ یہ قربانی پتھر کی مورتی کے لیے، نہ دیوتا کے لیے، یہ قربانی ہے اس لیے جس کے لیے ہے اسی کا نام لے کر ذبح کر، لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ آگے بتایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود صرف اللہ ہے، اور اللہ بالکل کلّہ ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں رلّہ ہے، کیونکہ وہ کلّہ ہے۔ یہ ترجمہ میں نے کیا ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، فرمایا یہ ساری قربانیوں کا حق صرف ایک اللہ کی ذات، اللہ صرف اسی کے لیے ہے، سب نبی اسی کے لیے قربانی کرتے رہے۔ اور فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے اپنی گردنیں خم کر دو، سب کچھ اسی کے سپرد کر دو، سب کچھ اسی کے نام لگا دو، اپنی گردنیں، اپنے سر، اپنے بازو، اپنا آپ اس کے سامنے جھکا دو۔ آگے کہا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، میرے نبی یہ جتنے بھی عاجزی کرنے والے ہیں ان کو میری طرف سے مبارک دے دو۔ جانور اللہ نے دیا، سر اللہ نے دیا، ہاتھ اللہ نے دیے، گھٹنے اللہ نے دیے، ہم اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کے سامنے ہم نے رکھ دی۔ الٹا کیا کہا؟ میرے نبی انہاں نوں آکھ مبارک ہوئے۔ واہ، یہ اس کو کہتے ہیں مہربانی، اس کو کہتے ہیں رحمت، دین بھی دی اور دین دے کر پھر مبارک بھی۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور مخبتین
یعنی عاجزی کرنے والے، اپنا آپ جھکا دینے والے، مٹا دینے والے۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ میرے وہ عاجز بندے ہیں، قربانیاں بھی کر رہے ہیں، عید نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سر بھی جھکا رہے ہیں، میرے نام پہ جانوروں پہ چھریاں بھی چلا رہے ہیں، اور یہ جو میرے بندے ہیں یہ وہ ہیں کہ جب میرا نام آتا ہے تو ان کے دل میرے جلال کی وجہ سے لرزنے لگتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں رب کی طرف سے ہے، کہتے ہیں صبر کریں گے، تو نے جو بخشے ہمیں اسباب غم اچھے لگے، تیرے بیجا ظلم بھی تیری قسم اچھے لگے۔ کیا بات ہے۔ اب قربانی کی بات آ گئی، فرمایا والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ، یہ جو جانور ہوتا ہے نا قربانی کا جانور، اس کے بات ہے۔ والبدنا، بدنا کہتے ہیں موٹا جانور، کیا؟ مضبوط جانور، موٹا جانور، اس کا اطلاق زیادہ تر اونٹ پہ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں گائے بھی اس میں آ جاتی ہے۔ بہرحال قربانی کا جانور والبدنا، اس کا ہم معنی کریں گے قربانی کا جانور جو ہے جعلناہا لکم، ہم نے اس قربانی کے جانور کو بنا دیا ہے تمہارے لیے من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ لکم فیہا خیر، اس کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے۔ اور یہ اب تشریح میں بعد میں کرتا ہوں، آگے کا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، فرمایا یہ جو اونٹ ہیں ان کو ذبح کرو، کس حال میں؟ فرمایا صف در صف، پوری تنظیم میں ایک صف میں کھڑا کر کے میرا نام لے کے ان کو نہر کر دو، ان کو میرے نام پہ ذبح کر دو۔ اونٹ کے لیے لفظ ہے صواف۔ حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جانور اونٹ کو کھڑا کرو، کیونکہ اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے کھڑا کر کے، اور ذبح کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمیں یہی زیادہ سمجھ آتا ہے، ورنہ اونٹ ذبح نہیں ہوتے، اونٹ نہر ہوتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں بھی نماز اور قربانی کا دونوں کا تسی بھولے تھے نہیں نا، میں نے کہا ملت ابراہیم میں قربانی اور عبادت، یہاں بھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے حبیب اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ جو فرض چلا تھا خلیل اللہ سے قربانی اور نماز عبادت کٹھے میرے حضور تک، اور ہم بھی یہاں قربانی اور نماز، بلکہ نماز اور قربانی کٹھے۔ اب یہاں فرمایا کہ اونٹوں کو کس طرح ذبح کرنا ہے؟ کھڑے ہوئے صف در صف، اور کرنا کیا ہے؟ بائیں والا اگلا پاؤں اونٹ کا اس کو اوپر کر کے باندھ دینا ہے۔ اب اونٹ کھڑا ہے کتنی ٹانگوں پر؟ 3 پر، ایک ٹانگ باندھ دی گئی، باقی بچ گئیں 3، اگلا دایاں
پچھلے دو ان پر کھڑا ہے. اب نیزہ، پہلے تو ہوتا تھا نیزہ، یہاں رکھ کے مارتے، رگ کٹتی، فوارہ نکلتا، اونٹ کا خون نکلتا، اونٹ آرام آرام سے نیچے آ کے گر جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، ان اونٹوں پر جو پوری قطار میں کھڑے ہیں ان کو ذبح کرو اللہ کے نام سے، یعنی نہر کرو. اور پھر فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ گر جائیں پہلو کے بل، انہیں پھر کاٹ کے فَكُلُوا مِنْهَا، ان سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، جو نہیں مانگتے ہیں ضرورت مند انہیں بھی کھلاؤ. پچھلے جمعے والی میری بات یاد رکھنا، پہلے ذکر کیا ہے؟ فَكُلُوا، خود کھاؤ قربانی کا گوشت. فَكُلُوا، قربانی کا گوشت خود کھاؤ، نہ کھاؤ صدقے والا گوشت، منت والا گوشت. اگر تم نے کی ہے تو تم مت کھاؤ، لیکن قربانی کا گوشت کھاؤ. اب ذرا جاگ کے کھان پین دی گل آ گئی ہے تے جیڑا ستا ہوئے انہوں ایک بوٹی نہیں لبنی. کوئی اور مولوی ہوندا تے انہیں ہونا آکھنا سی کہ الہی جیڑا ستا ہوئے انہوں شوربہ نہ لبے، تے جڑا جاگ کے نعرے مارے یا اللہ انہوں پورا اٹھ دے دے. ماشاءاللہ، ٹھیک. ہوئے بلیک میل کے نہیں. اللہ مرحبا، سیدنا ابراہیم کی آمد، مرحبا، خلیل اللہ کی آمد، شبیع اللہ کی آمد، حضور کی آل پاک کی آمد، اولاد پاک کی آمد، سونے پیر کی آمد، داتا علی حج ویلی کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آنے والی عید کی آمد، خان محمد کے تیج کی آمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو قربانی کے جانور کے کھانے کا حکم کیا ہے؟ فَكُلُوا، یہ جانور جب ذبح ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کھاؤ. یہ قربانی کا گوشت واحد گوشت ہے جس کو کھانا بھی عبادت ہے. اس کو اسی لیے ہے کہ قربانی کا گوشت کھاؤ، یہ عبادت ہے. کمال گوشت ہے جس کا کھانا، باقی گوشت کھانا جائز ہے، قربانی والا کھانا. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا کی عادت تھی، قربانی جس دن کرتے آپ اس دن روزے سے رہتے، مطلب کچھ نہیں کھاتے تھے، اور آپ اپنے اس روزے کو افطار کس سے فرماتے؟ قربانی کے گوشت سے، اور شوق سے کھاتے کہ اس کا میزبان میرا رب ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں. اور اسے کیا کرو؟ کھاؤ.
جڑے شوگر والے ہو وہ بے شک پہلے کچھ اور چیز کھا لینا، لیکن جڑے برداشت کر سکتے ہیں اس عید والے دن کتوں شروع کرن گوشتوں، کیونکہ اس کا کھانا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، آپ بھی کھاؤ۔ اور القانع اس سے مراد وہ ضرورت مند ہے جو عزت یعنی سفید پوش رشتہ دار ہے، دور کا کوئی بھی ہے، سفید پوش جو مانگتا نہیں اپنے بھرم سے شرم سے، فرمایا اس کو پہلے ڈھونڈ کے دو، والمعتر اس کے بعد جو مانگنے آئے اسے دو، اس کے بعد منگتوں کو بھیک نہیں دینی، صحت مند ہے منگتا تو، لیکن گوشت یہ دینا ہے، یہ دینا ہے۔ ہاں لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے اپنے گھر کے افراد زیادہ ہیں، قربانی ایک ہے، تو یہ بھی جائز ہے کہ سارا ہی اگے میں نہیں دسدا، تسی آپ ہی سیانے ہو، تسی آکھو گے اے مسئلہ نہیں کرو تے چنگا ہے، اے پہلے ہی پورا بکرا فرج رکھ لیندن۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ یہ جو اس اخبارات میں اور ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے فریزر پہ اتنی ڈسکاؤنٹ لگ گیا، میں سمجھتا تھا یہ کوئی خاص موسم تو ہے نہیں، اب پتہ چلا اس لیے ڈسکاؤنٹ لگتا ہے کہ لو بھئی وڈے ہو لوگو اس گوشت نو اپنے گھر ہی روکو۔ اب مسئلہ آ گیا ہے تو میں کر دوں، گوشت کے حصے کرنے ہیں 3، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک ضرورت مندوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھے کہ میرے گھر کے افراد زیادہ ہے، مسئلہ یہی ہے، افراد زیادہ ہیں، اللہ کے نام پہ دیتا رہوں گا، میرے بچے جی بھر کے کھا نہیں سکیں گے، تو پھر اجازت ملی سارا بھی تو رکھ سکتا ہے، تیرا رب اس پہ بھی خوش ہے، 2 حصے بھی کر سکتا ہے، تیرا رب اس پہ بھی خوش ہے، سارا بھی تو رکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جانور ذبح کرو تو کھڑا ہے، کیا ہمارے دین کا حسن دیکھیں، صرف بکرا بھی کہا جا سکتا تھا، صرف دمبا ذبح کرو کیونکہ وہاں دمبا تھا، لیکن کہا نہیں دمبا بھی ذبح کر سکتے ہو، بکرا بھی، بکرا دمبا 1 سال کا، اور دمبا اور بھیڑ اگر 6 مہینے کی بھی ہو لیکن دکھائی دے سال کی، وہ بھی کر سکتے ہو، بکرا پورا 1 سال کا اور ویڑا 2 سال کا، اونٹ خطیب صاحب ہی تانوں پجن گے آپ۔ تو یہ ہوں کیسے؟ فرمایا خوبصورت، کیسے ہوں؟ خوبصورت، مضبوط جانور ہو، خوبصورت جانور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کہ اگر اللہ طاقت دے تو 1 بکرے کی بات نہیں، زیادہ ارب پتی آدمی اونٹ دے، کروڑ پتی آدمی گائے دے، اس سے کم جو ہے وہ بکرا دے، اور جس کے پاس بالکل طاقت نہیں وہ بھی حوصلہ رکھے۔ میرے نبی جب بھی اپنا جانور ذبح فرماتے تو فرماتے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، اور ایک حدیث میں ہے جس میرے امتی نے قربانی نہیں کی یا نہیں کر سکے گا، میرے اللہ اس کی طرف سے میں محمد کیے جا رہا۔
دل کو نہیں لگانا، اگر طاقت نہیں ہے تو قرضہ نہیں لینا، خواہ مخواہ تنگ نہیں ہونا، دل میں رکھ لو کہ میرا مدینے والا میرا فرض ادا کر گیا ہے، اور جو قربانی میں دوں گا اس میں شک شبہ ہو سکتا ہے، لیکن جو مدینے والا دے گیا ہے، ہائے ہائے ہائے، جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا، یتیم ہوتے تھے اور پھر روتے تھے تو نبی پاک پکڑ کے گلے لگاتے، فرماتے تو اس بات پہ خوش نہیں، تیرا باپ چلا گیا لیکن میں محمد تیرا باپ بنوں، تو آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ اگر آپ کو طاقت نہیں ملی ہے تو میرا محمد سونا آپ کی طرف سے قربانی فرما گیا۔ اللہ، اونٹ بھی کر سکتے ہیں، اکیلا آدمی بھی کر سکتا ہے، ایک اونٹ کلا آدمی، 2 اونٹ کرے، 4 کرے، ایک آدمی بھی کر سکتا ہے، پابندی کم از کم 1 بکرا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، اونٹ بھی، گائے بھی، بھینس بھی، مینڈا بھی، بکرا بھی، بھیڑ بھی، یہ سب ان میں مذکر مؤنث کی تمیز نہیں کر سکتے ہو، لیکن کوشش کرو اچھے ہوں۔ اللہ اکبر، اب مسئلے کی طرف میں آ گیا ہوں تو ذرا سمجھ دیا گیا۔ سب سے پہلے دل تو میرا بھی کرتا ہے، دل میرے اس بھائی کا بھی کرتا ہے جس کے پاس شام کو بھی کھانا، دل تو اس کا بھی کرتا ہے، دل اس کا بھی کرتا ہے جس کے پاس ریڑھی بھی ادھار کی ہے، دل اس کا بھی کرتا ہے جو سودا بھی ادھار کا لگا کے بیٹھا ہے، دل تو سب کا کرتا ہے کہ اللہ مجھے طاقت دیتا میں کرتا، لیکن شریعت کے اندر قربانی کس پہ واجب ہے اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ اس کا جواب دیتے ہیں جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ، یعنی ضرورت پوری کر لی، گھر کی ہر چیز ضرورت پوری کر لی، اب اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، اتنی رقم ہے تو وہ قربانی کرے۔ لیکن اب علماء کرام نے اس میں بھی تھوڑا سا بحث کی، وہ کہتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی تو آ جاتی ہے 45,000 کی، مجھے ویسے پتہ نہیں ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں 50 تسی سنیا رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ویسے میں نے پوچھا ہے کہ سنیاروں کو زیادہ پتہ ہے نا، چلو 50,000 50,000 تو آج کل تو خیر سے 50,000 کی بکری نہیں آتی، اس لیے اب اس کو کنورٹ کریں گے، کدھر؟ اس کو سونے کی طرف کریں گے۔ نصاب ہیں شریعت میں 2، ایک چاندی ایک سونا۔ چاندی کیونکہ بہت نیچے رہ گئی، اب یہ قربانی میں نصاب بنتا مجھے تو نظر نہیں آتا، اب نصاب بنے گا سونا۔ سونا کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے سونا اگر گھر میں ہے تو قربانی واجب ہے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ یہ میں نے شریعت کے اندر رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ 7.5 تولے سونا یا 7.5 تولے سونے کے برابر گھر میں رقم ہے تو قربانی۔ ہن کنیاں دی جان بچ گئی ہے بھئی؟ 7.5 تولے سونا، کوئی اتنی سونا آج کل کہاں پہ ہے؟ الحمدللہ 70-80 کے کہیں بیچ میں ہے، تو اگر یہ 7 تولے لگائیں تو کتنا بنے گا؟ 5.5 لاکھ کے قریب۔ 5.5 لاکھ 5 لاکھ ہے تو قربانی واجب ہے، لیکن اگر کسی کے پاس 1 لاکھ 1.25 لاکھ ہے اور دل کر رہا ہے دے دے تو پتہ چلا ہے قبول ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ نصاب وہ ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حالات آج کل چنگے نہیں رہے،
ہر سال قربانی دیندے ساں، اس واری طاقت تے نہیں پر دل کردہ ہے تے قادری صاحب مسئلہ دسو قرضہ لے کے قربانی دے لواں؟ اگر آپ کے بازو میں کسبل ہے، مسئلہ سن لیں، چھاتی میں دم ہے کہ آپ قرض لے کے اور قرض بر وقت ادا کر سکیں گے، آپ کے معاملات ڈسٹرب نہیں ہوں گے، تو قرض لے کے بھی کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نصاب تو مسئلہ میں نے کلیئر کر دیا، یہ نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر رقم پیسہ ہے تو قربانی واجب ہے، اگر یہ نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اگلا مسئلہ ذرا تھوڑا سا توجہ سے، عموماً سونا بیگم صاحبہ کے پاس ہوتا ہے، سونا بیگم کے قبضے میں ہوتا ہے، تے بیگم ہر گل تے آکھ دیے اے تیری تے میری، اے کار تیری تے میری، یعنی یہ ہماری ہے، یہ کوٹھی ہماری ہے، یہ پلاٹ ہمارا ہے، یہ سونا میرا ہے۔ اجے بھی کچھ لوگوں نے سمجھ نہیں آئی، اصل سمجھتے انہوں آئیے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اے اتھے ڈرے بیٹھن، او ندیے تو کیوں گھر لاؤں دیئے، میں پیر جو نہیں پاؤنا۔ سرکار عورت کے پاس سونا ہوتا ہے، اور اگر بی بی کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ ہے تو بی بی کے اوپر قربانی الگ واجب ہے۔ آپ کے حالات ٹھیک نہیں، آپ تو نکل گئے، لیکن بی بی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سب کو چکر دے سکتے ہیں، اسے تو نہیں دے سکتے نا، یہ نہیں جان چھوٹ سکتی جو میں گھر کا سربراہ ہوں میں دے رہا ہوں۔ اگر آپ الگ سے کماتے ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پہ الگ واجب ہے، بیگم کے پاس سونا ہے، اس کے پاس اس اوپر الگ واجب ہے، پھر قربانی ایک نہیں 2 دینی پڑیں گی۔ بیٹا الگ کماتا ہے، رہتا آپ کے پاس ہے، لیکن وہ صاحب نصاب ہے، اس پر الگ واجب ہے۔ یہ ہن گھاٹے والا مسئلہ آ گیا تھوڑا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کس کس پر واجب ہے؟ نصاب تو میں نے بتا دیا، ہر مسلمان عاقل بالغ اگر پاگل ہے تو اس پہ قربانی واجب، بچہ ہے تو قربانی واجب، مسلمان نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ شرطیں ہیں کہ اس کے اوپر یہ ہو تو اس پہ قربانی۔ اب قربانی کا جانور کیسا ہو، اس کا موٹا قانون تو یہ ہے کہ صحت مند ہو۔ کیا ہو؟ اونٹ بھی، گائے بھی، بھینس بھی، بکری، بیڑ، مینڈا وغیرہ، یہ جانور ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے۔ اب کیسا ہو؟ جو صحت مند ہو۔ صحت مند کی کیا تعریف ہوگی؟ جس کو بازار میں جائیں، اس کی قیمت لگائیں تو ایسا عیب نہ ہو کہ عیب کی وجہ سے قیمت کم ہو جائے۔ یہ میں نے آپ کو کلیہ قاعدہ بتا دیا ہے، کوئی ایسا عیب نہ ہو کہ اس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جائے۔ ظاہر ہے ایسا کوئی عیب، اب عیب کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا جانور جس کا سینگ بنیادوں سے اکھڑ جائے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، بیچ میں سے کٹ جائے تو ہو جاتی ہے۔ کان کٹا ہو مگر تیسرے حصے سے کم، کیا ہوا جی؟ ہاں، اصل میں حساب کتاب میں غلطی لگ سکتی ہے۔ تو اگر کان زیادہ نہیں، کم کٹا ہے، کٹا لیکن تھوڑا کٹا ہوا، قربانی جائز ہے۔ دم بھی کٹی ہوئی ہے مگر
کم کٹی ہوئی ہے قربانی جائز ہے. لنگڑا ہے مگر اتنا چل سکتا ہے کہ آرام سے چل کر گھر سے قربانی والی جگہ تک آرام سے چلا جائے گا تو اس کی قربانی جائز ہے. صرف جائز کی بات کر رہا ہوں. جائز کی ایک اور بھی ہے. جائز یہ ہے اگر اس کی آنکھ کمزور ہے لیکن اپنا گھاس وغیرہ آرام سے دیکھ کے کھا سکتا ہے اب بھی قربانی جائز ہے. اس قسم کی کمزوریاں ہیں تو قربانی, اندھا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے. چل کے قربان گاہ تک نہیں جا سکتا قربانی جائز نہیں ہے. کان زیادہ کٹ گیا ہے قربانی جائز نہیں ہے. تھن کٹ گئے ہیں قربانی جائز نہیں ہے. ایسی بیماری لگ گئی کہ جس کی اس کی قیمت بالکل ہی نیچے چلی گی قربانی جائز نہیں ہے. جائز ہے اگر اتنا ہو جو میں نے بتایا. لیکن مستحسن کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا, علی جی میرا نبی فرمایا میرے لیے کوئی قربانی کا جانور لا. آقا کیسا؟ آپ نے فرمایا جو دیکھتا بھی سیاہی میں ہو, نشیلی آنکھوں والا, متھا بھی کالا, سرمگی آنکھیں, سرمئی ماتھا, سرمئی پشت, سرمئی ٹانگیں, بیٹھے بھی سیاہی میں, چلے بھی سیاہی میں, دیکھے بھی سیاہی میں. کیا مطلب؟ کجلا, کجرارے آنکھیں, چلے تو کالک میں, یعنی پاؤں بھی سیاہ, سینہ بھی سیاہ. ٹرتا ہوئے تے خیراما پتہ لگے کہ قربانی دا کوئی. میرے حضور نے, اور پھر میں نے کہا تھا نا کہ بڑا آدمی اللہ طاقت دے, 1 اونٹ 2 اونٹ 4 اونٹ 5 اونٹ. میرے نبی جب چلے تھے 100 اونٹ لے کے چلے. کنے 100 اونٹ لے کے چلے. کیا صحابہ, کیا کمال لوگ تھے. صحابہ نے یہ بھی بتا دیا ان میں 1 اونٹ خوبصورت پلا ہوا تھا اور اس کی ناک کے اندر سونے کا چھلا بھی تھا. صحابہ کوئی چیز لکائی نہیں. اونٹ تھا, اونٹ کے ناک میں سونے کا چھلا تھا. کچھ مولوی آج کل یہ نٹ شریف پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی جانور کو سجانا ٹھیک نہیں. میں نے کہا یہ اس کے ناک میں جو سونے کا چھلا ہے اس سے راضی اللہ ہے. اے نتھلی نک دی, سبحان اللہ. اے جڑا اٹھے تھے اٹھ نے نک وچ کی پایا ہوا ہے؟ سونے دا چھلا. واہ, یہ کہاں سے حضور کو ہاتھ آیا؟ ہاں یہ تسی ہوں ہاتھ جیب والے پاسے بے شک کر لو تے لیکن اکھاں میرے والے پاسے رکھو تاکہ تانوں پتہ ہی نہ لگے کہ جیب چوں نکل کی گیا. سبحان اللہ. اونٹ کی ناک میں 100 اونٹ میں سے 1 اونٹ اس کے ناک میں سونے کا چھلا تھا. یہ اونٹ غالباً جنگ بدر میں اس کے اوپر ابو جہل بدبخت مکے سے چڑھ کے آیا تھا اور پھر ابو جہل کو تو پھڑکا دیا معاذ معوذ نے. یہ مال غنیمت میں آیا اور میرے نبی کے حصے میں آ گیا تھا. کہاں سے چلا؟ حضرت عمر بھی اپنا اونٹ لائے اور اتنا عظیم حسین اونٹ کہ 300 درہم. ایک صحابی نے کہا عمر 300 درہم لے لے, یہ سونا اونٹ دے دے. آپ جانتے ہیں کہ درہم کی اس وقت کیا ویلیو تھی. 20 اونٹ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا حق کے مہر بنا تھا. کتنا؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا جو حق مہر تھا نبی پاک سے جب شادی ہوئی تو کتنے اونٹ تھے؟ 20 اونٹ.
اور 20 اونٹ کی قیمت اس وقت کیا لگی تھی؟ 500 درہم. 500 درہم. اب 500 درہم کے 20 اونٹ آ سکتے تھے اور ایک اونٹ 300 درہم کا ہو. کیا اونٹ ہوگا؟ حضرت عمر کو کسی نے پیشکش کی کیونکہ وہ قربانی کا نام لگا چکے تھے. ہن کسے بندے نو بندہ اے آکھے کہ اے جڑا ویڑ ہے نا اے دا میرے کو 20 لاکھ لے لے. کتنا؟ او دے منہ تے پانی آ جانا ہے نا. یا اللہ تیرا کی جاندا ہے میں ایک اور لے لے ساں. حضرت عمر فاروق کو جب کان میں آواز پڑی 300 درہم لے لے، یہ اونٹ دے دے. یہ بھی کہا کہ عمر یہ دے دے، 300 درہم لے، کئی اونٹ آ جائیں گے. حضرت عمر دوڑے نبی پاک کے پاس، آقا یہ سودا لگ رہا ہے لگا لوں؟ فرمایا یار کے نام کی چیز ہے، اب سودے چھوڑ، اسی کے نام لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 مسئلے حل ہوئے کہ کس پر واجب ہے، نصاب کتنا ہے، اور جانور کیسا ہو، یہ بھی آ گئی سمجھ میں. اب ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کو رکھنا ہے. جانور کو رکھنا ہے، یہ نہ کہنا کہ وہ بھی بکرا ہے یہ بھی بکرا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. فرمایا یہ جو قربانی کا جانور ہے اب یہ عام جانور نہیں رہا، اس پہ میرے نام کی مہر لگ چکی ہے. اس کی تعظیم کر، اس کا احترام کر، اس سے پیار کر. اس سے کیوں؟ یہ شعائر اللہ ہے. یہ جانور، یہ بکرا، یہ مینڈا، یہ گائے، یہ اونٹ، یہ شعائر اللہ ہے. اور کیا کیا شعائر اللہ، ذرا کان کھول کے سنیں. یہ جانور شعائر اللہ ہے. کعبہ کیا ہے؟ فرمایا کعبہ شعائر اللہ ہے. نماز شعائر اللہ میں سے ہے، روزہ شعائر اللہ میں سے ہے، مسجد شعائر اللہ میں سے ہے، اذان شعائر اللہ میں سے ہے، صفا شعائر اللہ، مروہ شعائر اللہ، مقام عرفات شعائر اللہ، مقام مینا شعائر اللہ، مزدلفہ شعائر اللہ، نماز شعائر اللہ. یہ بکری، واہ کہاں پہنچ گئی؟ صرف نام پہ مہر لگی کہ میرے رب کے لیے ہے. فرمایا جیسے کعبہ خدا کی نشانی ہے تو جانور مگر ہے یہ بھی خدا کی نشانی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس لیے جانور لائے ہیں، پانی بھی اس کو اسپیشل پلانا ہے. یعنی اس کا دھیان زیادہ رکھیں، اس کے گرنے کا دھیان رکھیں، اس کے کھانے پینے کا وہ گھاس کا دھیان رکھیں. اور اس کو ذبح کرنے کے لیے اب لے جائیں تب بھی اس کا پیار سے لے جائیں، پیار سے لے جائیں. اور پھر جب یہ جانے لگے تو آپ غم محسوس کریں کہ ٹور چل لے ہو. نشانی جا رہی ہے، یار کی نشانی ہے. تیرے یار دی نشانی رومال گم جاوے تے تیری اکھاں جو اتھرو وقت دے ہوندن کہ 5 روپے دا رومال یار دی نشانی، چھلا یار دی نشانی ہو گیا تے تو 3 دن نندر نہیں آئی، یار دا چھلا نشانی سی. وہ ٹکے دا چھلا گیا روندا ودائیں، او پتہ نہیں تیرا یار کی ہو جا سی، لیکن اے او یار ہے جڑا خود پروردگار ہے. سبحان اللہ. جانور اب ذبح کرنے کی باری آئی. میرے نبی ذبح کر رہے. اب ذبح کیسے کرنا ہے؟ اگر اللہ طاقت دے، میری طرح کمزور نہیں ہے تو ذبح خود کرے. ٹھیک ہے؟ اگر ذبح خود نہیں کر سکتے تو پھر جس کو اجازت دو اس کو کہو کہ جناب چھری تیز کر لینا، اور جب اس کی گردن پہ رکھنا تو بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑھنا. اگر اللہ طاقت و توفیق دے تو مدینے والے آقا کا طریقہ یہ تھا کہ جب جانور آپ ذبح فرماتے
اور یہ نہیں کہ بکرا نہیں، اونٹ. میرے نبی نے ایک مرتبہ ایک اونٹ ذبح کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 40، 50، 60، 63 اونٹ ان نازک ہاتھوں سے رسول اللہ نے آپ ذبح کیا. کتنے اونٹ؟ 63. اللہ اکبر، کیا کمال ہے. 63 اونٹ. اور قرآن نے کہا نا کہ صف میں کھڑے کر دو. اور جب عرب میں ان کو ذبح کیا جاتا تھا لٹایا نہیں جاتا، کھڑا ہوا ہے اونٹ، مست اونٹ، سرخ اونٹ، یہاں سے رکھ کے مارتے. حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کہتے ہیں جب جوانی تھی، بازو میں کس بل تھا، اکیلا آتا تھا، یہاں سے مارتا تھا، نیزہ کوہان سے نکل جاتا تھا. جب بوڑھے ہو گئے تو پھر 2 آدمی رل کے، اگر جانور کو ایک کسائی ذبح کرے تو وہی اکیلا پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر. اگر بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کسائی کو کہتے ہیں کہ ہاتھ مینو بھی رکھن دے، تو دونوں پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، دونوں پڑھیں. اور میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح فرماتے تو آپ پہلے آ کے دعا فرماتے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیف وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد. کبھی پہلی دعا پہلے فرما لیتے، پھر ذبح کر کے پھر دعا مانگ لیتے. یہ بھی طریقہ تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ ذبح کرنے لگے مینڈے کو، اور مینڈا کیا تھا؟ فرمایا خصی تھا. کیا تھا؟ خصی تھا. وہ بکرا خصی تھا. خصی بکرا لایا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ جی میرے آقا، چھری اٹھا. میں نے چھری اٹھائی. فرمایا اس کو رکھ پتھر پہ، کر تیز. آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے حکم یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو. لیکن مدینے والا جب ذبح فرماتا تھا تو جب لائے گئے نا حضور نے، جب 63 اونٹ ذبح کیے 63، تو آپ نے فرمایا 10 اونٹ کی قطار لاؤ، انہیں صف کے اندر کھڑا کرو. آقا ایک اونٹ قابو نہیں آتا، یہ یمن کے مست اونٹ ہیں، بھاگیں گے، اور پھر چھری کو دیکھیں گے اور بھاگیں گے. فرمایا نہ رسا نہ زنجیر، کیونکہ سامنے کھڑا ہے حسینوں کا پیر، اور یہ ہے میری زلف گرہ گیر کا اسیر. تم انہیں کھڑا کرو. سرکار نے خود پتھر منگوایا، ان کے سامنے رکھ کے خنجر کو تیز فرمایا. صحابہ ڈرنے لگے، 10 اونٹ ہیں، اب یہ بھاگے تو پکڑیں گے کیسے؟ حضور نے ایسے چھری خنجر اٹھایا، ایسے ان جانوروں کو ایسے جو دکھایا، 10 کے 10 اونٹ بھاگے. کدھر؟ تلوار تھی جدھر، خنجر تھا جدھر، چھرا تھا جدھر، بھاگے جدھر حضور تھے آئے، اور آ کے گرے میرے نبی کے سامنے، اور ایک دوسرے کو ٹکریں مارتے ہیں، اور منہ حضور کی طرف، آنکھوں میں اونٹوں کے آنسو، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے، رو رو کے ترلے کر رہے ہیں. اوے سونے دیا سردارا پہلے میرو چھری پھیر. تو پھیر چھری میرے گلے پہ تب مزہ ہو، اور میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو. اللہ اکبر. اس طرح آتے گئے، کٹتے گئے، آپے آتے گئے، سر ٹکاتے گئے، سرکار صرف ناز سے چھری چلاتے گئے.
مقتل عشاق ہے یا تیری گلی ہے، جو بھی آتا ہے کفن باندھ کے سر سے، جو بھی آتا ہے کٹا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دلشادہ ماہی جن کو قتل کرے او موت نہیں معراج ہے۔ جانوروں کی معراج ہو رہی ہے مدینے والا جو ذبح کر رہا ہے۔ 10 کٹ گئے پھر 10 بھاگے، 10 کٹے پھر بھاگے، 60 ہو گئے، پھر حضور نے فرمایا 3 لاؤ، 3 حضور نے 63 پورے کیے، آنکھوں میں آنسو، باقی بچ گئے 63 میں سے 100 جو کھڑا تھا۔ فرمایا علی آ میری طرف سے باقی تو ذبح کر۔ 100 اونٹ مدینے والے نے ذبح فرمایا۔ اب میں نے کہا جانور ایسا ہو، پھر جانور کو یوں کاٹنا، پھر اس کے گوشت کے 3 حصے، گوشت کے 3 حصے، ضرورت مند ہے تو 2 کر لے، اور ضرورت مند ہے تو یہ نہیں کہ چودھری صاحب بسم اللہ ایک بکرا اے میری دھی دا، اے دوجا بکرا اے میرے سسرال دا، تریجا بکرا وہ سرکار ساڑی واری بھی آئے گی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اے تے چودھری صاحب تسی اپنی دھی دے واسطے بھجوا دیتا، اے بھجوا دیتا تسا سسرال، اے بھجوا دیتا ننیال، تے کیڑے ویلے آئے گا مولوی جلال؟ تو سرکار 3 حصے، صاحب حیثیت 3 حصے، اگر زیادہ ضرورت مند پھر 2 کر لے، ایک آپ کھا لے، ایک رشتہ داروں کو دے دے، اگر اور ضرورت مند ہے سارا بھی، اور اس کی باقی بچ گئی کھال۔ ہون آ گئی ساڑی واری، سبحان اللہ، تے ساڑی واری آئی تو انہوں نندر آ گئی، سبحان اللہ، اے دو تے گالی نہیں کر دے۔ ہون اگر کسی نے مسئلہ پوچھنا ہے اب، کیونکہ میرے جو دماغ میں آ رہے تھے میں نے تو کمال ہو گیا۔ جانور کی میں نے عمر بھی بتا دی، جانور کی میں نے عقل شکل بتا دی، گوشت کے کتنے حصے کرنے ہیں۔ اب آخر میں ایک بات، ویسے تو اب اس کے اوپر تفصیلی گفتگو میں کروں گا انشاءاللہ منگل والے دن سعود شادی حال میں، لیکن ابھی میں نے کیونکہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا بڑا ضروری تھا، وہ میں نے عرض کر دیا۔ لیکن اس کا اصل فلسفہ، جانور میں نے کہا کہ جب مکے کے کفار ذبح کرتے تھے، کرتے وہ بھی تھے، جانور ذبح کرنا بتوں کے پاس، بتوں کے نام پر، اب اس کی بوٹیاں خون اٹھانا آ کے کعبہ پہ مل دینا، اب خدا تعالیٰ کو کیا دینا؟ خالی خون، پیندے جو نہیں، اللہ نو کی دیتا خون، واہ سخیو واہ۔ اب میرے رب نے ان کے لیے نہیں ہمارے لیے فرمایا ان جاہلوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہ خون کی ضرورت ہے نہ بوٹیوں کی ضرورت ہے، تو یا اللہ تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمام قربانی کا نچوڑ اس آیت میں میرے اللہ نے دے دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو نہ تو ان جانوروں کا گوشت نہ ان جانوروں کا خون، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ کو خون کی ضرورت نہیں، اللہ کو ان کے چوڑوں کی ضرورت نہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا یہ چیزیں میری ضرورت کی نہیں، مجھے کیا چاہیے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میں تو تمہارے دل کی بستی میں نظر رکھے ہوئے ہوں کہ دل میں میرے لیے کیا ہے۔ 100 کی 1 اونٹ ذبح کر، مگر دل میں یہ ہو میرے اللہ کے لیے۔ بکرا ذبح کرو، دل میں یہ ہو کہ میرے اللہ کے لیے۔ اس لیے ذبح نہ کرو کہ گوشت کھاواں گے، وہ تو ملے گا۔ اس لیے ذبح نہ کرو تاکہ لوگوں میں ناک اونچی ہو جائے۔ اس لیے ذبح نہ کرو تاکہ پتہ چلے کہ
حضرت صاحب حرام اٹھ ذبح کیتا ہے، اس لیے کبھی ذبح نہ کرنا، اس لیے ذبح کرو میرا رب راضی ہو جائے، دل میں صرف میری بات رہے، دل میں میری خوشنودی رہے۔ اونٹ ذبح کر، دل میں میری یاد، بکرا ذبح کر، دل میں میری یاد، گائے ذبح کر، دل میں میری یاد، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکا دل میں تو رکھ میری یاد۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس کے خون کی ضرورت نہیں ہے، گوشت تم کھاؤ۔ پھر کرم یہ ہوا کہ پچھلی امتوں کے لیے نشانی کیا تھی؟ پچھلی امتیں قربانی کرتی، قربانی کا گوشت اٹھاتی، میدان میں لے جاتی، میدان میں لے جا کے رکھ دیتی، کھا نہیں سکتا، ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ اگر آگ اوپر سے اترتی آسمان سے جلا جاتی تو وہ خوش ہوتے قربانی قبول ہو گئی، ورنہ بدبو پڑ جاتی، کیڑے پڑ جاتے، گوشت پڑا رہتا اور بندہ رسوا اور ذلیل ہو جاتا۔ ظاہر ہے ساری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ سود خور ہے، ساری دنیا کو پتہ چل جاتا جوئے کے پیسے سے قربانی لی تھی، لہذا پڑی رہی، آگ نے جلایا نہیں۔ جن کی قبول وہ جھمرے مارے، جن کی مردود وہ گلی میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ لیکن جب باری آئی ہماری، رب نے کہا کلو، کھاؤ کھاؤ، مولا اساں کھاویے، قربانی تیری کھاویے اساں۔ فرمایا میں تواڈے دل والی کیفیت تے ہی خوش ہاں، کسی امت کو میں نے قربانی کا گوشت کھانے نہیں دیا، تسی یار دے منن والے ہو، کھاؤ تے پتہ بھی کسے نو نہیں لگن دیواں گا، بھاویں تو جیڑا بھی کام کیتی کھلوتا ہے، تیرے اتھے تے میں پردے رکھاں گا، اگے تیرے کو پوچھاں گا کہ میرے نا دے اتے بھی پلیدہ پلیدی تو بہاز نہیں سمجھ آئی؟ بھیڑے کمہ تو میرے نا تو بھی بہاز، کم از کم میرے نال تے 420 نہیں سی کرنی، میرے نا تے پیا دیندہ ہے تے دیندہ او، میرے نا تے جوئے دا پیسہ نہ لامی، میرے نا تے شراب والا پیسہ نہ لامی، میں جیوں پاک ہاں تے محنت کر تے پاک پیسہ لے کے آ، میرے نال دھوکھا کرن دی ہمت نہ کریں۔ اللہ اکبر، میں پاک اور قبول بھی کرتا ہوں، پاک پاک کے اندر پلید کی مکسنگ نہ کرنا، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں تیرا پردہ رکھ چھوڑا کہ تجھ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ نیک آدمی اللہ کے ولی نے قربانی کی، وہ بھی کھائی گئی، ایک گناہگار نے قربانی کی، وہ بھی کھائی گئی، پردہ اس کا بھی رہ گیا، پردہ اس کا بھی رہ گیا۔ مولا انہاں نو ذلیل کر چھڑدا سے، ساڑے پردے رکھے نہیں، فرمایا اوے تو نہیں اس تیرے سائیں دا منہ، تیرے پردے سی کی رکھنے سن، تیری کی اوقات ہے، وچ ساڑے یار دی ذات ہے، بن گئی تیری بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر بالکل قربانی کا نچوڑ یہی ہے کہ جو بھی کام کر میری خوشی کے لیے، جو بھی کام کر میری رضا کے لیے۔ ماشاءاللہ اکبر۔ ایک پرچی آئیے کہ باہر بارش دا موسم ہو گیا تے جمعہ پڑھا دیو، مبارک ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلے دسنا سی کمال ہے، تو سایہ میں میرا اتنا پسینہ کڑا دیتا۔ انج دا جدو نیکی دا کام کرنا ہوئے تے میرے کاننے چاہ کے آکھی دا ہے، اے پرچی تے میں آدھا شاید آئیے کسی بیمار واسطے دعا کرو، اے ہون پتہ لگا کہ بارش آن لگی ہے تے آنکھوں تے بارش نو روک لوی ہے۔ ہوں تو بارش بھی آن لگی ہے تے سوال بھی ہو گیا ہے،
کوئی گل نہیں، بارش نال تے مک لواں گے تے تہاڈا سوال نہ رہ جائے۔ جلدی جلدی عقیقہ بھی قربانی میں شامل کرتے ہیں۔ عقیقہ تو عقیقہ بھی قربانی کے جانور میں منڈے دے 2 حصے تے کڑی دا 1 حصہ، قربانی دا جانور 7 حصے۔ اگر اس قربانی کے جانور میں 5 حصے قربانی والے ڈال لیں اور 1 بچے کے لیے ڈال لیں تب بھی قربانی جائز ہے، کیونکہ اس کے مسائل ویسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آپ جلدی جلدی کیا سنتے پڑیں کہ بارش آ جائے گی؟